بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سہل و یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اگلا لیکچر ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں۔ یعنی جب انسان نے یہ مان لیا یا عقیدہ رکھ لیا کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی خالق، مالک، رازق، حنان، منان، دیان، حی و قیوم ذات اور کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیا انعام دیتا ہے؟ اس بات پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دوسروں کے آگے جھکنے سے بچا لیتا ہے، دوسروں کے آگے محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے، دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہونے سے بچا لیتا ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالی عزت نفس عطا فرماتا ہے۔ اس انسان کو ایسی عزت نفس عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی عزت ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور میدان محشر کے اندر بھی اس کی عزت ہوگی، اور وہ ایسی عزت پانے والا ہوگا کہ کبھی بھی اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ جب بندے نے بتوں کے آگے سجدے سے سر موڑ لیا، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مان لیا، تو اب اللہ کریم نے اس کو ہمیشہ کے لیے عزتوں سے نوازا ہے۔ دیکھیے حضرت بلال با کمال کی ذات ہیں، جب ان کے سامنے سیدنا صدیق اکبر نے توحید کی دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اللہ کی الوہیت کے بارے میں بتایا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کی تعلیم دی کہ بلال تیرے لیے دیکھ تیرے رب نے نظام دنیا بنایا ہے، دنیا بنائی، اور کیا کمال دنیا بنائی، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، یہاں بیت اللہ شریف والی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا پانی نمودار کیا، یہاں سے اس پانی کے اندر حرکت آئی، اور اس حرکت کے اندر جو بلبلے بنے اس کو بچھا دیا تو وہ زمین بن گئی، اور جو اس کے اندر دھواں نکلا اس کو اوپر کی طرف جب اللہ کریم نے بھیجا تو اسی دھوئیں سے آسمان کو بنا دیا۔ اب اس زمین کا عالم یہ ہے کہ مضبوط سے مضبوط چیز اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، اور انسان تیرے لیے زمین کے اندر کیسے کیسے اناج پیدا ہو رہے ہیں، سبزہ ہریالی تیرے لیے، یہاں رہنا چین و سکون و قرار تیرے لیے، اور آسمان کی بلندی، اور پھر آسمان کے اندر چاند اور سورج لگایا، اور یاد رہے کہ چاند اللہ کریم نے پہلے آسمان پہ رکھا اور سورج کو چوتھے آسمان پہ رکھا، اور سورج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اپنی قدرت رکھی کہ جو ہماری کھیتی پکانے کا کام دیتا ہے، اناج پکاتا ہے، یعنی سورج کی جو تپش ہے وہ بھی انسان کی کھیتی کے لیے رکھ دی، اور جو چاند کی روشنی ہے وہ ہماری کھیتی کا رنگ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنا دیا۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں جس نے ہمارے لیے دنیا
اور آسمان کی ہر چیز ہمارے لیے بنائی۔ جب حضرت بلال کو سیدنا صدیق اکبر نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا تو ان کو جب یہ توحید کا یہ جام پلایا گیا، اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن جدعان ان کے مالک تھے، انہوں نے امیہ بن خلف کو دیا، اور ایک روایت میں ان کا نام نہیں ہے، صرف امیہ بن خلف کا ہے۔ تو جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو امیہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی، اذیتیں دینا شروع کی، حتیٰ کہ کبھی باہر جا کر اس کو گرم دھوپ میں لٹا دیتے اور مارنا شروع کر دیتے، اور کبھی اسے بلال کی سینے پر چاٹی رکھ دیتے اور ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے، اور کبھی زبان پر سلاخیں ماری جاتے اور کبھی پتھروں کے اوپر لٹا دیتے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ پتھر اور وہ چٹانیں اتنی گرم تھیں، آگ کی طرح تھیں، اگر ان کے اوپر گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھا جاتا تو وہ بھی بھون جاتا۔ آپ اندازہ کریں، جب انہوں نے اتنی اذیتیں، تکلیفیں، مصائب، مشکلات برداشت کیے، جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو خرید کر لیا اور جا کر حضور کو دے دیا، اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بلال نہیں بلکہ اسلام نے ان کو سیدنا بلال بنا دیا۔ سیدنا بلال بنا دیا۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار، یہ عزت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار کے بیٹیاں اور سرکار کے اہل ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سیدنا بلال، اور پھر وہی بلال جب سرکار کے پاس آئے تو حضور نے اپنا قرب دیا، اپنی محبت دی، اور اپنی محبت کے جام پلائے، تو اسی بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا اور کہا بلال تو کعبے کی چھت پر چلا جا اور جا کر وہاں اللہ اکبر کی صدا بلند کر دے۔ کہاں وہ بلال جو بتوں کی پوجا اور کفار و مشرکین کے پنجے میں تھا، اور کہاں ان کے ظلم و ستم کی داستانیں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی بلال دار اسلام میں داخل ہوئے، سیدنا بلال کا بھی لقب مل گیا اور کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھنے کا بھی اعزاز مل گیا، اور اس مالک کا نام بلند کرنے کے لیے بھی حضرت بلال کو منتخب کیا گیا۔ اور وہ بلال جو ساری زندگی سرکار کے ساتھ اذانیں دیتے رہے، اور یاد رہے کل قیامت والے دن سب سے پہلے، بلکہ میں یہ بات ذرا پہلے کر دوں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات گئے تو جنت کے نظارے کیے تو وہاں چلنے کی آوازیں کسی کی آ رہی تھی، تو پوچھا جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کی حضور یہ تمہارے غلام بلال کی آواز ہے۔ وہ بلال جو چلے زمین پر اس کی آہٹ جنت میں ہو، تو یہ اعزاز کس نے دیا؟ یہ سبق توحید نے یہ اعزاز دیا، اور سبق توحید نے سیدنا بلال بھی بنایا اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ بھی چڑھایا اور جنت کے اندر بھی ان کو پہنچایا۔ اور جب آخرت کا دن ہوگا سب سے پہلے جنت میں جانے والے سیدنا بلال ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنے کی مہار ہوگی، اور
وہ اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہوں گے، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا آپ سوار ہوں گے۔ یہ وہ بلال ہے، جب اسلام سے پہلے تھا تو صرف بلال حبشی تھا، جب توحید کا سبق لیا اب اتنی نفس عزت ملی کہ دنیا کے اندر بھی ان کو سیدنا اور جنت کی وہاں چلنے کی آہٹ بھی ان کو نصیب ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ تو یہ توحید کا سبق ہے جس نے اتنا بڑا اعزاز انسان کو عطا کیا۔ اقبال نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ گراں کہتے ہیں بھاری کو، یعنی جیسے گرمی ہے آج کل، لائٹ نہ ہو، اندر اے سی نہ ہو، تو پھر نماز پڑھنے کا وقت بھی ہو تو واقعی ایک امتحان ہے کہ اب نماز بھی پڑھنی ہے، لائٹ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضری بھی دینی ہے۔ ایسے ہی موسم سرما ہو اور یخ ٹھنڈا پانی ہو اور وضو کے لیے اٹھنا بھی ہو، رات کے 2 بھی بجے ہوئے ہوں، تو واقعی گراں تو گزرتا ہے نا، لیکن مومن کے لیے گراں نہیں ہے، مومن کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی جب تو اپنے مولا کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دیا تو اس نے تیرے سر کو دنیا کے لوگوں، دنیا کے بتوں، دنیا کے معاملات میں جھکنے سے بچا لیا، اور پھر تیری تمام حاجات وہ اپنی طرف سے پوری کرنے والا ہے۔ تو کیوں نہیں آج ہم بھی اپنی تمام حاجات کا مرکز و محور اپنے رب کو سمجھیں۔ نمبر 2، جب انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ میرا وہ رب ہے، میرا پالنہار ہے، میرا وہ خالق و مالک ہے، میرا وہ رازق ہے، تو پھر اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی انکساری۔ عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ انسان توحید کا محبت رکھنے والا اور توحید کا پرستار جانتا ہے، وہ صرف اپنے رب کا ہے، اسی رب کا کہ جس کا اس نے توحید کا سبق یاد کیا، تو پھر اس کے پاس جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس، پھر انسان کا عقیدہ ہے وہ سارا کا سارا میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اور یاد رہے، جو رب دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو دینے پہ قادر ہے وہ چھین لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو انسان جب اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے تو اس سے غرور، تکبر، رعونت یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے، تکبر کی کئی مثالیں ہیں، کئی طریقے ہیں۔ کبھی چلنے میں تکبر کا شبہ آتا ہے، کبھی بات کرنے میں تکبر نظر آتا ہے، کبھی کھانے پینے میں تکبر نظر آتا ہے، لیکن یاد رہے جو اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، غرور، تکبر، رعونت سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مان لیا ہمارا مالک اللہ ہے،
ہمارا سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ جب دینے پہ قادر ہے تو لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ غرور نہیں آتا کہ میں اتنی چیزوں کا مالک ہوں، میرے پاس اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرا اتنا بڑا بزنس ہے۔ نہیں، بلکہ وہ سارا کچھ جو ہے اپنے رب کے لیے سمجھتا ہے کہ اسی کی عطا ہے۔ اگر عطا کیا ہے تو اس لیے عطا کیا ہے کہ میں اس کے اندر فقراء، ضعفاء اور بیوہ، بے سہارا لوگ، ان کی مدد میرے ذمہ رکھی ہے، تو پھر اس کے اندر کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ نمبر 3، وسعت نظر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، کج ذہن نہیں ہوتا۔ اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس رحمان الرحیم پہ ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ہمدردی، ایثار، محبت، خدمت اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا اس کا نصب العین بن جاتا ہے۔ یعنی جب اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا تو اب اس کے ذہن کے اندر تنگ نظری نہیں ہے، اور سائل کو کبھی دھتکارتا نہیں ہے، اور سائل کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو کیا کمال ہے ہمارے پیارے نبی کی زندگی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، ذرا اس کا انداز گفتگو اچھا نہیں تھا، بات کرنے لگے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم غصے میں آ گئے، اور یہ روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے خاص دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، میرے اللہ اس کو دین کا فقہ بنا۔ اس حدیث کو وہ راوی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار کھینچی تو اس وقت آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، فاروق اس کو چھوڑ دو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ جب ادائے مصطفیٰ کو دیکھا اور محبت مصطفیٰ کو دیکھا اور انداز مصطفیٰ کو دیکھا تو وہ آدمی ایسا متاثر ہوا کہ اس آدمی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو سرکار سے عرض کرتا ہے، حضور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور میں ننگا سر ہوں۔ تو سرکار نے دیکھا اپنے اصحاب کی طرف کہ کون ہے جو امامہ شریف دے اور اس کے سر کو ڈھانپے۔ تو یہ خوش نصیبی مولا کائنات کے حصے میں آئی، تو مولا کائنات نے اپنا امامہ شریف اتارا، اس کے سر پہ رکھ دیا، اور انہوں نے آج کہ حضور میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، آج کوئی ہے میرے صحابہ تم میں سے جو اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے؟ ابتدا اسلام تھا، فقہ کا دور تھا، اس وقت صحابہ کے پاس بھی کچھ نہ تھا، مہاجر و انصار۔ تو جب سب سے پوچھا گیا کچھ نہ ملا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سلمان فارسی کو کہ اے سلمان، اس صحابی کو لے جائیں اور ان صحابہ کے گھروں سے جا کر پتہ کریں، شاید ان کے گھروں میں ہو جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ وہاں گئے، کسی کے گھر کچھ نہ ملا، تو سیدنا سلمان فارسی نے سوچا آج میں اس دروازے پہ نہ جاؤں کہ جہاں پر کوئی خالی نہیں آتا۔ تو سیدنا سلمان فارسی سیدہ طیبہ عابدہ عالمہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ عرض کی سلمان غلام آیا ہے۔ تو سارا واقعہ پیش کیا تو سیدہ نے دیکھا
گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، اور پورا گھر بار بار چھانا، حتیٰ کہ آپ کے گھر وہ ایک چادر تھی جس کی قسم رب اٹھاتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تطہیر کی چادر تھی، آپ نے اٹھائی، فرمایا یہ لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس اور اس کو کہنا یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اور اس کے بدلے جتنا غلہ آئے وہ سارا کا سارا اس آنے والے غریب کو دے دیں۔ حضرت سلمان نے چادر اٹھائی، آپ چلے گئے شمعون کے پاس، جا کر اس کو دی، اور جس وقت شمعون نے چادر لی اور واقعہ سنا تو شمعون تڑپ اٹھا، کہتے ہیں اے سلمان مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے دین اسلام میں داخل فرمائیے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا یہ دین جھوٹا نہیں ہے، یہ دین برحق اور سچا ہے، جس نبی کی بیٹی کا یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ محبت ہے انسانیت کے لیے، تو وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فی الفور کلمہ پڑھا اور وہ چادر کے بدلے جتنا غلہ تھا وہ بھی دیا اور چادر واپس کر دی، اور حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرایا۔ اور یہ ہے ان لوگوں کی زندگیاں کہ جنہوں نے دین کو صحیح معنی میں سمجھا ہے، ان کی وسعت نظر پھر ایسی تھی، انہوں نے پھر رشتے کو نہیں دیکھا، پھر قربت کو نہیں دیکھا، صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پھر انہوں نے سب کچھ خرچ کر دیا۔ تو یہ لوگ وہ خوش نصیب ہیں جن کو ایمان کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جس وقت انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتا ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کو استقامت اور بہادری عطا فرماتا ہے۔ استقامت جرأت اور بہادری عطا فرماتا ہے اور استقامت عطا فرماتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسا ملکہ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور دنیا کے کسی بھی مخلوق سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، مخلوق سے، کسی بھی مخلوق سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان پر کسی کا کوئی خوف اور کوئی ملال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ اپنے مالک کو سمجھ لیا، اپنے رب کو سمجھ لیا۔ جب اپنے رب کو سب کچھ سمجھا تو پھر ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اگر ہم حضرت سمیہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت سمیہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو توحید کا سبق نصیب ہوا، پھر انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے اعضاء کی پرواہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا، ان کے خامد، ان کا بیٹا وہ بھی ساتھ تھے، کیونکہ وہ غرور و تکبر رونق سے بھرا ہوا تھا اور مسلمانوں کا
اتنا مخالف تھا، تو آپ اس حدیث سے آپ خود اندازہ لگائیے۔ سمیہ کو پکڑا، حضرت سمیہ کو کہنے لگا، اے سمیہ، بتوں کی پوجا کرو اور توحید، رسالت، یہ ایمان چھوڑ دو۔ تو حضرت سمیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل، جس زبان نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا، کہنے لگا، سمیہ، تیرے اعضاء کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ تم دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ دو، لیکن جس کے رگو ریشے میں دین سرایت کر جاتا ہے، وہ دنیا کے اپنے اس عارضی ڈھانچے کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ آج بھی مرنا، کل بھی مرنا، اور ڈھانچہ بھی اسی کا، آج بھی اسی کو واپس کرنا، کل بھی اسی کو واپس کرنا۔ اور ان کا اعتقاد تھا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جو وقت مقرر ہے نہ اس سے ایک لحظہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ اس نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے اونٹ منگوائے اور حضرت سمیہ کو پاؤں مبارک کو باندھا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے برچھا مارا۔ لہٰذا جب اونٹ آئے، دو پاؤں رسی باندھ کر ایک کمو ادھر کر دیا، ایک کمو ادھر کر دیا۔ حضرت سمیہ اب اس کو کہتا ہے، اب دین کو چھوڑ دے، اب وحدانیت کو چھوڑ دے، اب الوہیت کی یکتائیت کو چھوڑ دے، دین اسلام کی حقانیت سے انکار کر دے۔ حضرت سمیہ نے جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے ابو جہل، یہ جان بھی اسی کی ہے اور اسی کی دی ہوئی ہے، اگر آج اسی کے نام پہ چلی جائے گی تو اس سے بڑھ کر اور کیا۔ حضرت سمیہ کو جب اس نے اذیت دینی شروع کی، ایک اونٹ ادھر چلا دیا، ایک ادھر چلا دیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے جسم کے ٹکڑے تو کرا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام ان کے اندر سرایت کر گیا، پھر نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ پھر رشتہ داروں کی پرواہ کی۔ اور یہی زندگی صحابہ کی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی، نہ دولت کی، نہ رشتہ داروں کی، حتیٰ کہ سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو سب کچھ قربان کر کے اگر صرف ایک ہی کپڑے میں مکہ سے نکلنا پڑا تو انہوں نے گوارا کیا کہ ایک کپڑے سے نکل گئے، سارا کچھ مکہ کے اندر چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ کر وہاں مدینہ میں پہنچے۔ اور یہ لوگ جرأت و بہادری کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے بھی یہ جھکنے والے نہیں ہوتے۔ اور آپ اندازہ کریں، جب میدان بدر کے اندر 313 تھے اور کفار 1000 کے قریب تھے، ان کے پاس، مومنین کے پاس صرف 2 گھوڑے، 81 اونٹ، 8 زریں، بے سر و سامان، نہ کچھ کھانے کو اور نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں۔ ادھر 1000 کی تعداد لشکر جرار کی صورت میں، کھانے کے لیے اونٹ، پینے کے لیے شراب، رقص کے لیے عورتیں، لیکن ان لوگوں نے قوت ایمانی کا جو مظاہرہ کیا تو وہ 313 1000 پر غالب آ گئے۔ اور یہاں ایک
اسی میدان کے اندر بڑا ایک واقعہ پیش آیا. 2 چھوٹے بچے ہیں، معاذ اور معوذ. دو چھوٹے بچے ہیں اور 2 چھوٹے بچوں نے میدان بدر کے اندر جا کر پوچھا کہ اے چاچو ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے. آپ اندازہ کریں، چاہے بچپن میں جن کو ایمان نصیب ہوا تو ان کے ایمان کا عالم کیا ہے. تو حضرت عبد الرحمن نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر. تو راوی کہتے ہیں وہ ایسے دوڑے کہ جیسے ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، اور جا کر 2 چھوٹے بچوں نے اس کو فی النار سقر کر دیا. وہ اس بات سے نہیں ڈرے کہ یہ اس لشکر کا سپہ سالار یا مکہ کا بڑا رئیس ہے، لیکن جب دین اسلام انسان کو نصیب ہوتا ہے تو جرأت و بہادری بھی آ جاتی ہے، تو پھر وہ کسی بڑے سے بڑے فرعون سے نہیں ڈرتا. وہ صرف حق کی بات کرتا ہے. حق کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں میرا نقصان ہے کہ فائدہ ہے. اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، تو پھر یاد رکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جرأت دی، ایسی بہادری دی کہ وہ پھر ساری کائنات کی چیزوں سے نہیں ڈرتا. حضرت سفینہ صحابی رسول ہیں. لشکر آ رہا ہے تو لشکر سے پیچھے رہ گئے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ دشمن کے ہاں قید ہو گئے تھے تو وہاں سے نکلے اور لشکر اسلام کے پیچھے چلتے چلتے ان کو پانے کے لیے ان کا پیچھے سفر کرنا، حتیٰ کہ جب اس جنگل کے اندر پہنچے رات ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ شیر جو ہے انسان کا دشمن ہے. جب اس نے خوشبو انسانیت کی سونگھی تو اس نے اپنی بادشاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آواز نکالی. حضرت سفینہ کھڑے ہو گئے. ان کے دل کے اندر ذرا بھر بھی خوف نہیں ہے، ذرا بھر بھی ان کے دل کے اندر پریشانی نہیں ہے. جیسے ہی وہ قریب آیا آپ فرمانے لگے، شیر مجھے بے سہارا سمجھ کے مت کھانا، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد ہے. راوی کہتے ہیں یہ بات کرنے کی دیر تھی تو شیر ایسے ہی دم ہلاتا آپ کے قریب آیا. کیا کمال ہے. شیر ہے مخالف، دشمن ہے انسانیت کا. آج بھی اگر دیکھیں اس کو موقع ملے تو انسان کو پھاڑ دے، لیکن وہی شیر اب دم ہلاتا ہوا آپ اندازہ کریں جنگل کے اندر حضرت سفینہ کے ساتھ چلا کہ کہیں اور کوئی جنگل کا درندہ نقصان نہ دے. تو وہ حضرت سفینہ کو ان کی منزل تک پہنچا کر آیا. یہ ہیں توحید کے کرشمے. جب انسان کو توحید کا یہ سبق نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر اس کو جرأت و بہادری عطا فرما دیتا ہے. نمبر 5، رجائیت، اطمینان قلب.
امید اور اطمینان قلب۔ جب انسان عقیدہ توحید پر ایمان لاتا ہے تو اب اس کی امید اپنے رب پہ ہوتی ہے، اس کی امید کا مرکز و محور اس کا رب ہوتا ہے، اور اب اس کو اطمینان قلبی بھی ہوتا ہے، یعنی دلی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج بالخصوص موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانیوں نے ایسے گھیرا ہوا ہے، اطمینان قلبی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں آج ہم اسی سبق کو آج ہم بھی یاد کر لیں تاکہ ہمیں بھی اطمینان قلبی مل جائے۔ اور یہاں ایک بالخصوص ایک غلطی کا ازالہ کرتا جاؤں۔ آج لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اللہ تو فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم خود روح کی غذا موسیقی کو بنا رہے ہیں اور موسیقی شیطان کی طرف سے ہے، ذکر خدا کی طرف سے ہے، ہم نے اطمینان قلبی کے لیے گانے باجے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو پھر صاف ظاہر ہے پریشانیوں نے تو گھیرنا ہی گھیرنا ہے، ہمیں مصائب نے گھیرنا ہے، مشکلات نے گھیرنا ہے۔ اور جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو انسان، اس کو ایک امید ضرور ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے رب سے بخشش کی امید ہوتی ہے کہ وہ میرا پالنہار، میرا رب ہے، میری غلطیوں کو، میری کمیوں کوتاہیوں کو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ نصوحہ کرتا ہے، توبہ نصوحہ پکی توبہ کو کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ توبۃ نصوحہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جیسے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، تو ایسے ہی توبہ کرنے والا بندہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس کو توبہ نصوحہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں، اے پیارے حبیب، ان کو فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے قریب ہوں۔ اور 26 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جس وقت انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوگی تو یاد رکھیں کبھی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کی طرف سوچ بھی نہیں آئے گی۔ اگر لا علمی میں گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب وحشی حضور کی بارگاہ اقدس میں کسی کو بھیج کر پوچھتا ہے کہ کیا حضور میری بھی بخشش معافی ہو سکتی ہے؟ وحشی کون ہے؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے انسان میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا لفظ ہے، جمیعا، بے شک میں تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور وہ اتنا کریم مہربان رب ہے کہ اس کی مثال اگر ڈھونڈنا چاہو کہیں ڈھونڈ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ رب جیسا کوئی رب ہو تو اس کی بخشش ایسی ہو۔ اور آخری پوائنٹ کی طرف میں آؤں گا، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کہتے ہیں تقویٰ کو، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔
جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، ہر برے سے اجتناب کرنے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ جیسے قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، کہ متقین وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر جسٹس کرم شاہ صاحب نے بہت اچھا معنی لیا، فرماتے ہیں جہاں تیرا رب حکم دے وہاں تمہیں غیر حاضر نہ پائے، اور جس جگہ جس کام سے روکے وہاں تمہیں موجود نہ پائے، تو اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور پرہیزگاری کہ انسان ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی گناہوں سے پاک ہو، اور اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور اس کا باطن بھی اچھا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ظاہری طور پر گناہ تو نہ کرے، لیکن پیٹھ کے پیچھے یا چھپ کر گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پرہیزگار وہ ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، جس کا باطن بھی اچھا ہو۔ اور یاد رہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو اپنے ساتھ پانے کا عقیدہ رکھے، کہ ہر حال میں میرا رب میرے ساتھ ہے، چاہے جلوت ہو، خلوت ہو، اکیلا ہو، دوستوں میں ہو، رات ہو، دن ہو۔ تو یاد رہے وہ آدمی کبھی گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان کا اس وقت انسان کو مٹھاس اور ذائقہ نصیب ہوگا جب عمل صالح کرے گا، اور عمل صالح انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، اور انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، انسان کو دنیا اور عالم برزخ کی کامیابی کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد عمل صالح کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد انسان نے عمل صالح نہیں کیے تو یاد رکھ لیں وہ انسان فاسق مولن ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اگر عمل صالح نہیں کرتا، برے عمل کی طرف راغب ہوتا ہے، تو یاد رہیں اس انسان کو ایمان کا مٹھاس نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی چاشنی لذت عطا فرما۔ ملیں گے اگلے لیکچر۔